دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنے کا تو اب وقت ہی گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور بین کرنا ویسے بھی ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئین کے اندر اس کو مندرج کیا گیا ہے، اور یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈکلریشن دے گی، اور یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو یہ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکتے ہیں. یہ میجر ڈیسیجن ہے جو حکومتوں کے کیئر ٹیکر حکومت کے اب کیئر ٹیکر ہے. چیئر ٹیکر تو ویسے میں اسے کہتا ہی ہوں، لیکن یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. سو بین والا تو یہ خواب جو ہے نا، یہ دیوانے والا خواب ہے، اس کو تو ذہن سے ہی نکال دینا کوئی کہ بین کر سکتے ہیں. وہ یہی ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں، اور ان ہتھ کنڈوں کے لیے ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں. ہم عدالتی طور پر بھی دفاع کریں گے، اور اگر کسی کو گرفتار کر لیں گے تو جیل سے بھی وہ لڑے گا الیکشن. اور عمران خان کے بھی کاغذات نامزدگی ہم داخل کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان بھی الیکشن لڑے گا. روک کے دکھائیں، روک سکتے ہیں تو. بتائیے گا، کل تک آپ کے پاس پی ٹی آئی کا عہدہ نہیں تھا، ہماری ذمہ داری آ گئی کیونکہ نائب صدر آپ بن چکے ہیں. کیا پلاننگ ہوگی آپ کی اس وقت جو سینئر نائب صدر بن چکے ہیں؟ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے پی ٹی آئی کا، لیڈرشپ کہیں بھی نہیں، اس طرح کی مشکلات، لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. ورچولی آپ لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیفینیٹلی ووٹنگ ورچولی نہیں ہونی، فزیکلی ہونی ہے. تو اس صورتحال میں آپ کیا رول پلے کریں گے کہ پی ٹی آئی کو اس مشکل سے نکالیں؟ آپ دیکھیں تو ذرا جیوں ذرا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ عشق کی منازل ہیں، اس میں دیکھیں ذرا لوگ کس طرح والہانہ طور پر خان صاحب سے محبت کرتے ہیں. ارے بابا 25 کروڑ پاکستانیوں کو بسلاسل کرو گے، کتنے لوگوں کو آپ اندر کرو گے. لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان. یہ لیڈرز کو اندر کر کے آپ نے اس کا ووٹ بینک کو کم نہیں کیا، ووٹ بینک تسلسل اور تواتر سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کا ان کے بارے میں جو ماشاءاللہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین کو لے کر آئے ہیں، ان کے خلاف غم و غصے کی جو لہر ہے، ڈرے عوام کے غیظ و غضب سے جو ان کا صفایا الیکشنز میں عوام نے کرنا ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. آپ دیکھیں مجھے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، اور میں لاہور سے الیکشن، حالانکہ میں نے پہلے مسلسل اور تواتر سے کہتا رہا کہ میں نے الیکشن جنرل نہیں لڑنا تاکہ میں آپ کے کیسز اور ان میں کروں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے ہمارے جو ہے ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے موریل جو ہے وہ بہت بوسٹ ہوگا اسے، اور آپ لڑیں. میں خود لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور کاغذات نامزدگی 21 یا 22 کو 2 دنوں میں انشاءاللہ داخل کروں گا. تو دیکھتے ہیں نا پھر کس کو آپ جو ہے اندر کرتے ہو، اور کس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا راستہ روکتے ہو. یہ ہماری کیمپین خود بخود پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے، یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت جس کا تسلسل ہے کیئر ٹیکر حکومت، یہ خود کر رہی ہے کیمپین. ہر وہ عمل جس طرح ابھی آپ نے کہا 63 بندوں کو انہوں نے گرفتاری کا جو ہے وہ لے لیے وارنٹ، یہ جتنے ایسے عمل کریں گے اس سے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کا گراف اور اس کا جو ہے کینڈیڈیٹس کی کیمپین ہوتی چلی جائے گی. اور ذرا آگے دیکھیں تو صحیح، جس طرح جوں قریب آتے ہیں الیکشنز، آپ کو نظر آ جائے گا وہ بلبلہ اور جذبہ، اور ان کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی پی ڈی ایم کے ماشاءاللہ جو کینڈیڈیٹس ہیں. ذرا جا کے تو دیکھیں، یہ حلقوں میں جا کے تو دیکھیں، لوگوں سے ووٹ مانگ کے تو دیکھیں. یہ انہوں نے 20 ماہ میں انہوں نے جو تباہی پھیر دی ہے اس ملک کی، جو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں انہوں نے، جس طرح سے منافرت پھیلائی ہے، جس طرح سے معاشی بدحالی کی ہے، آپ کی حیرت ہوگی کہ کتنا لاکھوں جو ہے پاکستانی مایوس ہو کر باہر چلا گیا ہے اس دورانیے میں. 10 کروڑ لوگوں کو جو ہے غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے. اور یعنی ان کی جو ان کے خلاف نفرت ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے امڈ کے آتی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے. اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بدقسمتی دیکھیے، ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا کریں گے بھی اور کرتے رہیں گے کہ خدا را ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स ना बनाइए। ये वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने ब्लैंक खाली इन्होंने डिटेंशन ऑर्डर जो है सेक्शन 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के साइन करके हर थाने में दिए हुए हैं, जिसका मर्जी नाम पुर कर लो और उसको उठा लो। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जिन्होंने पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, जिन्होंने स्पेस जलसे की देने की आज तक रवादार नहीं हुए, उनसे आप शफाफियत की जो है इलेक्शन करवाने का जो है कैसे तवक्को कर सकते हैं? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? जब तक बादशाह सलामत जाते हैं तो उनके लिए तो हर चीज़ जो है वो खुद अरेंज कर रहे होते हैं, झंडे लगा रहे होते हैं उनके, और उनकी कुर्सियाँ बिछा रहे होते हैं, कालीनें बिछा रहे होते हैं, इस हद तक जो है मुलाजमत कर रहे होते हैं। और जबकि पीटीआई को तो वो डिटेंशन ऑर्डर्स दिए हुए हैं। एक शख्स जो है एक सूबे से आता है, दूसरे सूबे में उसको कदम नहीं रखने देते। मरवत को गिरफ्तार कर लिया, शुएब शाहीन को कोयटा में उतरने नहीं दिया गया, अगर उतरे तो तुम्हें डिटेन कर देंगे, उसको वापस डिपोर्ट करके, यानी अब आप एक सूबे से दूसरे सूबे में भी नहीं जा सकते। तो ये पाकिस्तान की क्या दोस्ती हो रही है या पाकिस्तान की दुश्मनी हो रही है? इस तरह से वफाक को आप जो है एक दूसरे के साथ मुनाफरत कर रहे हो, एक दूसरे के साथ अगर राइट ऑफ मूवमेंट को भी आपने कर्टेल किया हुआ है तो लामाला ये आइन की तज़हीक है। मुज़फ़्फ़र साहब ये बताएं कि आपने एक ऐसे वक्त में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है जब पीटीआई पे बड़ा मुश्किल वक्त है और लोगों से पीटीआई छुड़वाई जा रही है या छोड़ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी में आपने बड़ा वक्त गुजारा, आपने बीबी के केसेस भी लड़े, जरदारी साहब के भी साथ आप रहे, गवर्नर भी रहे हैं एक सूबे के। क्या इमरान खान की वकालत करने पर आपको आपके दरवाजे वहाँ से बंद हो गए? बुनियादी तौर पर तो देखें, ये बदकिस्मती है कि जब ये पीडीएम में जाने लगे तो मैंने मुखालफत की कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी का संगम नहीं बनता, और फिर मैंने शदीद मुखालफत की कि खुदारा मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इसका वज़ीर शहबाज शरीफ की काबीना में वज़ीर न बनने दें, क्योंकि इससे तज़हीक है भुट्टो की, तज़हीक है बेनज़ीर भुट्टो की। ये ज़ियाउल हक की जो है पैदावार है, ये भुट्टो के कातिल हैं। बीबी की इन्होंने गंदी तस्वीरें फेंकी थी। पीपल्स पार्टी वाला इनको ना सियासतदान मानता है, ना नज़रियाती कारकुन इनके साथ कभी तसव्वुर कर सकता है कि पीपल्स पार्टी जाएगी। वहाँ से शुरुआत होती होती और फिर जब खान साहब मेरे घर आए और उन्होंने बताया कि देखें रज़ाक शर के कत्ल होता है, मेरे फरिश्तों को नहीं पता, और PS to PM कहता है इमरान खान ने कत्ल किया है, इमरान खान कातिल है, इमरान खान को फांसी दो। और फिर साइफर वाला केस, तो मुझे सारी ममासलत भुट्टो वाली नज़र आई। भुट्टो को एक झूठे केस में इयानत में फांसी दे दी। भुट्टो को साइफर वाला जो उसने लहराया था, जब हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे अगर तुमने एटम बम बंद ना किया, और यहाँ जो है इमरान खान को एक डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहता है कि अगर इमरान खान को चलता न किया तो तुम्हें अमेरिका माफ़ नहीं करेगा। अब ये देखें कितनी ममासलत है दोनों में। उसने भी साइफर लहराया था राजा बाज़ार में भुट्टो साहब ने। हमने हेनरी किसिंगर और अमेरिका को तो कुछ न किया, हमने उसको जो है ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर भुट्टो को फांसी देकर कब्र में उतार दिया। और अब हमने बजाय इसके कि डोनाल्ड लू को एक डिमॉश तो लिख दिया, लेकिन हमने कहा डोनाल्ड लू साहब आपकी ताबेदारी गुलामी में हम इमरान खान को चलता किया, और हमने कहा नहीं, पिंजरे में बंद भी करें और हम सज़ा भी करने जा रहे हैं। तो देखें कब तक कौम जो है ये 25 करोड़ अवाम की इज़्ज़त और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। सो मैंने समझा कि ये अब चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे अगर नोटिस ये मिलता है, मैंने खान साहब की वकालत कबूल की उस वक्त, चूँकि वो मेरी जब मेरे घर पे फायरिंग हुई थी तो वो पूछने आए थे कि आप तो आफियत से हैं, तो उस दौरानिए में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आप मेरे वज़ीर बने। पहले से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप देखें, मुझे बहुत ज़्यादा मुशाबहत भुट्टो ने अवामी सियासत की थी, बेनज़ीर भुट्टो ने अवामी सियासत की थी, और इमरान खान अवामी सियासत कर रहा है। हमारी अब क़यादत पीपल्स पार्टी की वो पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है।
پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے. پیپلز پالیٹکس کا مطلب ہے عوام کے آپ جو ہے ان کی معاونت، ان کے سیلاب پر ان کے جو ہے توسط سے آتے ہو. یہاں آپ کسی کے کندھوں پر چڑھ کر آپ آنا چاہتے ہو. یہ پیپلز پارٹی، اور مجھے تو کم از کم یہ گوارا آپ نے عمران خان صاحب کی بھٹو صاحب سے مماثلت کی ہے، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو بھی بھٹو کی طرح عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ طرح کا مس ہیپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. انہوں نے تو کوشش کی. وزیر آباد میں کیا تھا؟ قاتلانہ حملہ ہی تو تھا. لیکن مارنے والے سے بچانے والا ظاہر ہے کہ زیادہ طاقت رکھتا ہے. اور اب میں نے کہا کہ اگر بھٹو کو میں نہیں بچا سکا تو میں عمران کا تو کم از کم انشاءاللہ بچاؤں گا. کیونکہ 109 میں اعانت میں قتل کے کیس میں اس کو کرنا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کوئٹہ والا، وہ میں نے سپریم کورٹ سے اس کو انجنکٹ کروا رکھا ہے. سو اس لیے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو چل رہے ہیں 2-2 3-3 سال سزا والے. آپ اول تو یہ بھی نہیں ہوگی سزا، لیکن میرے تئیں جو ہوگا انشاءاللہ میں اپنی جو ہے صلاحیتیں اپنی پوری بروئے کار لا کر ایک اور پرائم منسٹر کو میں ایسا نہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی، میری کوشش ہوگی. باقی کرنا سب کچھ اللہ نے ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور ججوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تفویض شدہ اختیارات ہیں جو جج استعمال کرتا ہے. خدا را مت کیجئے گا ظلم، کیونکہ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مستند ہے کہ وہ جج جو نالائکی سے سزا غلط کرے گا وہ بھی جو دوزخ میں جائے گا، اور جو بے ایمانی سے کرے گا یا کسی خوف یا کسی اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. تو اس لیے میں ہر مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ ججز کو اللہ کے راستے پر چلنے کی طرف. خان صاحب کو بھی مشورہ دیں گے کہ وہ ریاست مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹیں اور سیاست کریں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، ریاست عوام ہے. آپ نے ریاست کی تعریف دیکھی ہے آئین میں؟ بھٹو نے جب کہا تھا نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس نے آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت. یہ ہے ریاست. مینز مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ ریاست کا ہے. اس میں نہ مقتدر حلقہ آتا ہے، نہ عدلیہ آتی ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور آرٹیکل 5 میں ہے وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری عوام کی اور تابعداری آئین کی is the inviolable obligation of every citizen. سو جو عوام کے ساتھ جو ہے غلط کرتا ہے یا عوام کے حقوق سلب کرتا ہے، دراصل وہ ریاست کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ریاست عوام ہے. معاف کیجئے گا اگر آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے، تو معذرت کے ساتھ عوام کے تنخواہوں پر سپریم کورٹ کے جج کو پیسے ملتے ہیں اور مراعات ملتی ہیں. آرمی اور آرمی چیف ہو یا آرمی کا سارا سیٹ اپ ہے، ان کو بھی عوام کے ٹیکسز سے ان کو جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں، عوام دیتی ہے. سو اصل میں مالک جو ہے عوام ہے، اور عوام یعنی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام کو حق حکمرانی حاصل ہے. اور عوام کی تابعداری اور وفاداری کرنا آرمی کا اور جوڈیشری کا اور ہر حکومت کا، ہر ایک کا کام عوام کی جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کے ساتھ تابع. ہاں، باقی آپ کی جو بات ہے خان، بالکل یہ واضح ہے، اس پہ کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. فوج ہماری ہے، ہمارا جو ہے ان کا ہمارا کام ان کی تحفظ کرنا ہے، ان کا کام ہمارے جو ہے بارڈرز کا دفاع کرنا، اور اندرونی کوئی خلفشار ہو تو وہ حکومت سویلین کی وہ کرنا ہے. سو خان کا کوئی ایسا بالکل سوچ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے. وہ اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مضبوط فوج ہی پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے. ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، اس لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے عسکری جو ہے ہماری فوج. اور یہ وار ٹورن فوج ہے جو آپ دیکھیں کہ 30-40 سال سے، چاہے وہ افغانستان کی تھی، چاہے وہ 9/11 کے بعد تھا جتنا، چاہے وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا تھا، چاہے وہ ضرب عضب تھا، چاہے وہ جتنا تھا، فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں. 70,000 ہمارا جوان مارا ہے. ہمیں شہیدوں پر فخر ہے. سو اس لیے یہ خان کا یہ اس کو منسوب کرنا بھی یہ زیادتی ہوگی کہ خان کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فوج کی بھی حدود و قیود
तायन शुदा है आइन में, खुदारा हदूद व क़यूद से जो भी इदारा, जो भी, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, उसको तजावज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मजबूत हो सकता है और पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ गामज़न हो। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मसाइल पर से सिर्फ एक ही शक्ल में हल जो है अबूर कर सकता है कि आइन पर अमलदारी हो और आइन की हदूद व क़यूद में रखे। थैंक यू।